بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بیان کروں گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جاہلیت میں اپنی والدہ کے ساتھ اپنے ننیحال جا رہے تھے۔ بنو قیس نے قافلے کو لوٹ لیا جس میں زید بھی تھے۔ ان کو مکہ کے بازار میں لا کر بیچا گیا۔ حکیم بن حزام نے اپنی پھوپھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے ان کو خرید لیا۔ جب حضور کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تو انہوں نے زید کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر دیا۔ زید کے والد کو ان کی فراق کا بہت صدمہ تھا اور ہونا ہی چاہیے تھا، کیونکہ اولاد کی محبت فطری چیز ہے۔ وہ زید کی فراق میں روتے اور اشعار پڑھتے پھرا کرتے تھے۔ اکثر جو اشعار پڑھتے ان کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ میں زید کی یاد میں روتا ہوں اور یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے تاکہ اس کی امید کی جائے، یا موت نے ان کو نمٹا دیا۔ خدا کی قسم مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ تجھے اے زید نرم زمین نے ہلاک کیا یا کسی پہاڑ نے ہلاک کیا۔ کاش مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ تو عمر بھر میں کبھی بھی واپس آئے گا یا نہیں۔ ساری دنیا میں میری انتہائی غرض تیری واپسی ہے۔ جب آفتاب طلوع ہوتا ہے جب بھی مجھے زید ہی یاد آتا ہے، جب بارش ہونے کو ہوتی ہے جب بھی اسی کی یاد مجھے ستاتی ہے، جب ہوائیں چلتی ہیں تو بھی ان کی یاد مجھے آتی ہے میرا غم اور میرا فکر کسی قدر طویل ہو گیا۔ میں اس کی تلاش اور کوشش میں ساری دنیا میں اونٹ کی تیز رفتاری کو کام میں لاؤں گا اور دنیا کا چکر لگانے سے نہیں اکتاؤں گا۔ اونٹ چلنے سے اکتا جائیں تو اکتا جائیں، لیکن میں کبھی بھی نہیں اکتاؤں گا۔ اپنی ساری زندگی اسی میں گزار دوں گا۔ ہاں میری موت ہی آ گئی تو خیر، کہ موت ہر چیز کو فنا کر دینے والی ہے۔ آدمی خواہ کتنی امیدیں لگا لے، مگر میں اپنی بات فلاں رشتہ داروں اور آل اولاد کو وصیت کر جاؤں گا کہ وہ بھی اسی طرح زید کو ڈھونڈتے رہیں۔ غرض یہ اشعار پڑھتے تھے اور روتے ہوئے ڈھونڈتے پھرا کرتے تھے۔ اتفاق سے ان کی قوم کے چند لوگوں کا حج کو جانا ہوا۔ انہوں نے زید کو پہچانا، باپ کا حال سنایا، شعر سنائے، ان کی یاد اور فراق کی داستان سنائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں 3 شعر کہہ کر بھیجے، جن کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں مکہ میں ہوں، خیریت سے ہوں، تم غم اور صدمہ نہ کرو، میں بڑے کریم لوگوں کی غلامی میں ہوں۔ ان لوگوں نے جا کر زید کی خبر ان کے باپ کو سنائی۔ وہ اشعار سنائے جو زید نے کہہ کر بھیجے تھے اور پتہ بتایا۔ زید کے باپ اور چچا فدیے کی رقم لے کر ان کو غلامی سے چھڑانے کی نیت سے مکہ مکرمہ پہنچے۔ تحقیق کی، پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ عرض کی، اے ہاشم کی اولاد اور اپنی قوم کے سردار، تم لوگ حرم کے رہنے والے ہو، اللہ کے گھر کے پڑوسی، تم خود قیدیوں کو رہا کرتے ہو، بھوکھوں کو کھانا دیتے ہو۔ ہم اپنے بیٹے کی طلب میں تمہارے پاس پہنچے ہیں، ہم پر احسان کرو اور کرم فرماؤ اور فدیہ قبول کر لو اور اس کو رہا کر دو، بلکہ جو فدیہ ہو اس سے زیادہ لے لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے؟ عرض کیا، زید کی طلب میں ہم لوگ آئے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس اتنی سی بات ہے؟ عرض کیا، حضور بس یہی عرض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو بلا لو اور اس سے پوچھ لو، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو بغیر فدیے ہی کہ وہ تمہاری نظر ہے، اگر نہ جانا چاہے میں ایسے شخص پر جبر نہیں کر سکتا جو خود نہ جانا چاہے۔ انہوں نے عرض کیا، آپ نے استحقاق سے بھی زیادہ احسان فرمایا، یہ بات خوشی سے منظور ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ، پہچانتا ہوں، یہ میرے باپ ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا حال بھی تمہیں معلوم ہے، اب تمہیں اختیار ہے، میرے پاس رہنا چاہو تو میرے پاس رہو، ان کے ساتھ جانا چاہتے ہو تو اجازت ہے۔ حضرت زید نے عرض کی، حضور میں آپ کے مقابلے میں بھلا کسی کو پسند کر سکتا ہوں؟ آپ میرے لیے باپ کی جگہ بھی ہیں اور چچا کی جگہ بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان دونوں باپ چچا نے کہا، زید غلامی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو اور باپ چچا اور سب گھر والوں کے مقابلے میں غلام رہنے کو پسند کرتے ہو؟ زید نے کہا، ہاں، میں نے
ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے ایسی بات دیکھی ہے جس کے مقابلے میں کسی چیز کو بھی پسند نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ جواب سنا تو ان کو گود میں لے لیا اور فرمایا کہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا دیا ہے۔ حضرت زید کے باپ اور چچا بھی یہ منظر دیکھ کر نہایت خوش ہوئے اور خوشی سے ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے۔ بچپن کی حالت میں سارے گھر کو عزیز و قارب کو غلامی پر قربان کر دینا جس محبت کا پتہ دیتا ہے وہ اس واقعے سے ظاہر ہو